بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کو ایپسیکس آن لائن سپورٹ پروگرام میں خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر شبانہ زاہد اور میرا تعلق ایپسیکس بوائز کیمپس جہلم کینٹ سے ہے۔ آج ہم جماعت دہم کے سبق علی بخش کے بارے میں پڑھیں گے، جس کے مصنف قدرت اللہ شہاب ہیں۔ اس سبق کا ماخذ شہاب نامہ ہے۔ سبق پڑھنے سے پہلے ہم اس کے مقاصد کے بارے میں دیکھیں گے کہ اس سبق کے مقاصد آج ہمارے کیا ہیں۔ اس میں مصنف کے تعارف کو پیش کیا جائے گا، شہاب نامہ کا تعارف پیش کیا جائے گا، علامہ محمد اقبال کی نجی زندگی کے چند پہلوؤں کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا، اور صنف ادب خود نوشت سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم اس کے مصنف قدرت اللہ شہاب کا تعارف دیکھیں گے۔ ان کی تاریخ پیدائش 1917 اور تاریخ وفات 1986 ہے۔ یہ گلگت میں پیدا ہوئے۔ 1939 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے انگریزی ادب کیا اور 1954 سے 1962 تک گورنر جنرل غلام محمد، صدر سکندر مرزا اور صدر ایوب خان کے سیکرٹری بھی رہے۔ اس کے بعد 3 برس ہالینڈ میں پاکستان کے سفیر کے طور پر انہوں نے گزارے۔ ان کا اسلوب بیان سادہ ہے۔ انہوں نے لکھنے کا آغاز اختر شیرانی کے رسالے رومان سے کیا اور ان کی اہم تصانیف میں یا خدا، نفسانے، مانجی اور شہاب نامہ شامل ہے۔ شہاب نامہ ان کی ایک خود نوشت کتاب ہے، یعنی انہوں نے اپنی زندگی کے حالات و واقعات کو ایک کتاب کی صورت میں لکھا ہے، جسے خود نوشت کہا جاتا ہے، اور یہ سبق علی بخش بھی ان کی اسی کتاب شہاب نامہ سے لیا ہے۔ اسٹوڈنٹس، آپ نے ان تمام اہم نکات کو ذہن نشین کرنا ہے، کیونکہ انہی میں سے آپ کو آپ کے پیپر میں ایم سی کیوز کے طور پر یا کوشچن کے طور پہ کچھ چیز بھی آ سکتی ہے۔ اب ہم سبق علی بخش کے بارے میں دیکھیں گے۔ علی بخش جو کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے، جو ہمارے قومی شاعر ہیں، ان کے دیرینہ اور وفادار ملازم تھے۔ اب مصنف قدرت اللہ شہاب کی ملاقات خواجہ عبدالرحیم کے ذریعے علی بخش سے ہوتی ہے۔ خواجہ عبدالرحیم بھی ایک معروف بیرسٹر تھے اور یہ اکثر علامہ محمد اقبال کی زندگی میں ان سے ملاقات کے لیے ان کے گھر تشریف لایا کرتے تھے۔ اب مصنف قدرت اللہ شہاب کی ملاقات جب بیرسٹر خواجہ عبدالرحیم سے ہوتی ہے تو ان کے ساتھ وہ جاوید منزل تشریف لاتے ہیں، جہاں پہ ان کی ملاقات علی بخش سے ہوتی ہے۔ اب علی بخش کو حکومت نے علامہ محمد اقبال کی خدمت کے صلے میں ایک مربع زمین الاٹ کی ہوتی ہے، جو کہ لائل پور میں ہے۔ اب اس زمین کا قبضہ ابھی تک علی بخش کو نہیں ملا، اور یہ قبضہ دلانے کے لیے خواجہ عبدالرحیم قدرت اللہ شہاب کو ساتھ لے کر جاتے ہیں، جو کہ جھنگ کے ڈپٹی کمشنر ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ وہ خواجہ عبدالرحیم سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ ان کو ضرور زمین کا قبضہ دلائیں گے۔ اب پہلے تو علی بخش قدرت اللہ شہاب کے ساتھ جھنگ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن خواجہ صاحب کے کہنے پر علی بخش آمادہ ہو جاتے ہیں کہ وہ جھنگ جائیں گے اور اپنی زمین کا قبضہ حاصل کریں گے۔ اب راستے میں سفر کے دوران جو مصنف قدرت اللہ شہاب ہیں، یہ علی بخش سے علامہ اقبال کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرتے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ علی بخش خود سے بولیں اور ان کو علامہ صاحب کے بارے میں بتائیں۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے تو علی بخش بولنا شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے سینما گھر کے قریب سے جب گزرتے ہیں تو بھیڑ دیکھ کر کہتے ہیں کہ مسجدوں کے سامنے تو کبھی ایسا رش نہیں آتا۔ ڈاکٹر صاحب بھی یہی کہا کرتے تھے، یعنی آہستہ آہستہ ان کو علامہ صاحب کی باتیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ پھر بولتے ہیں۔ ایک جگہ سے مصنف قدرت اللہ شہاب پان خریدنے کے لیے رکتے ہیں تو علی بخش بے ساختہ کہہ اٹھتے ہیں کہ علامہ صاحب کو تو پان بالکل پسند نہیں تھے، وہ حقہ پیتے تھے۔
اب شیخو پورہ سے جب گزرتے ہیں تو وہاں پہ ان کو بات یاد آ جاتی ہے کہ شیخو پورہ کے ایک تحصیلدار تھے جو کہ ڈاکٹر صاحب کے پکے مرید تھے، اور یہ مسلمان تھے۔ انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی دعوت کی تھی اور اس میں انہوں نے سیخ کباب اور پلاؤ کھایا تھا۔ یہ بھی بات ان کو یاد آتی ہے، اور پھر وہ مصنف قدرت اللہ شہاب کو بتاتے ہیں۔ اب علامہ صاحب کا جو آخری وقت تھا، جو ان کی وفات کا وقت تھا، اس کا واقعہ پھر سناتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے کس طرح دم دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے جب دم دیا تو وہ ان کے بالکل قریب تھے۔ صبح سویرے میں نے انہیں فروٹ سالٹ پلایا اور کہا کہ اب آپ کی طبیعت بحال ہو جائے گی، لیکن عین 5:10 پر ان کی آنکھوں میں ایک تیز نیلی نیلی سی چمک آئی اور زبان سے اللہ ہی اللہ نکلا۔ میں نے جلدی سے ان کا سر اٹھا کر اپنے سینے پر رکھ لیا اور انہیں جھنجھوڑنے لگا، لیکن وہ رخصت ہو گئے تھے۔ اب مصنف کے کہنے پر علامہ صاحب کا ایک شعر بھی علی بخش نے سنایا، کبھی اے حقیقت منتظر، لیکن انہوں نے اپنے لہجے میں اور اپنی زبان میں سنایا تھا۔ اب انہوں نے بتایا کہ علامہ صاحب اکثر یہ مصرع گنگنایا کرتے تھے، اور انہوں نے بتایا کہ علامہ صاحب وہ ان کو اپنے کمرے کے بالکل قریب سلایا کرتے تھے اور رات کو 2-2:30 بجے دبے پاؤں اٹھتے، وضو کر کے جائے نماز پر جا بیٹھتے، نماز پڑھ کر وہ دیر تک سجدے میں پڑے رہتے تھے، فارغ ہو کر بستر پر آڑ لیٹتے تھے اور میں حقہ تازہ کر کے لا رکھتا تھا۔ کبھی 1 کبھی 2 کش لگاتے تھے، کبھی آنکھ لگ جاتی، صبح تک اسی طرح کروٹیں بدلتے رہتے تھے۔ اب علامہ صاحب کا گھر کس طرح چلتا تھا یا گھر کا نظام کس طرح چلتا تھا، وہ اس کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بڑے درویش آدمی تھے۔ گھر کے خرچ کا حساب کتاب میرے پاس رہتا تھا، میں بھی بڑی کفایت شاری سے کام لیتا تھا، ان کا ایک پیسہ بھی ضائع نہیں ہونے دیتا تھا۔ اکثر اوقات ریل کے سفر کے دوران میں کئی اسٹیشن بھوکا رہتا کیونکہ وہاں روٹی مہنگی ملتی تھی، لیکن ڈاکٹر صاحب ناراض ہو جاتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ علی بخش، انسان کو ہمیشہ وقت کی ضرورت کے مطابق چلنا چاہیے، خواہ مخواہ ایسے ہی بھوکے نہ رہا کرو۔ اب اسی مربے کے ٹنٹے کو دیکھ لیجئے، ٹنٹا کہتے ہیں جھگڑے کو۔ لائل پور کے ڈپٹی کمشنر صاحب، مال افسر صاحب اور سارا عملہ میری بڑی آؤ بھگت کرتے ہیں، بڑے اخلاق سے مجھے اپنے برابر کی کرسی میں بٹھاتے ہیں۔ ایک روز بازار میں ایک پولیس انسپکٹر نے مجھے پہچان لی اور مجھے گلے لگا کر دیر تک روتا رہا۔ یہ ساری عزت ڈاکٹر صاحب کی برکت سے ہے۔ وہ اکثر جاوید اور منیرہ بی بی کے بارے میں بھی بات کرتے تھے، کیونکہ علی بخش نے مصنف کو بتایا کہ ان کی والدہ کا انتقال بہت جلدی ہو گیا تھا جب جاوید اور منیرہ بی بی بہت کم عمر تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے نرس کے لیے اشتہار دیا، بے شمار جواب آئے۔ ایک بی بی نے تو لکھ دیا کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ ڈاکٹر صاحب کسی قدر پریشان ہوئے اور کہنے لگے، علی بخش دیکھو تو صحیح اس خاتون نے کیا لکھا ہے، میں بڈھا آدمی ہوں، اب شادی کیا کروں گا۔ لیکن پھر علی گڑھ سے ایک جرمن لیڈی آ گئیں جو بچوں کی دیکھ بھال کے لیے آئی تھیں۔ اب جھنگ پہنچ کر مجسٹریٹ مہابت خان کے سپرد کیے جاتے ہیں علی بخش، یعنی جب جھنگ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ ایک مجسٹریٹ ہیں مہابت خان، علی بخش کو ان کے سپرد کیا جاتا ہے اور وہ علی بخش کو لے کر لائل پور جاتے ہیں جہاں پہ ان کی زمین کا قبضہ ان کو دلایا جائے گا۔ مہابت خان کہتے ہیں کہ جب انہوں نے علی بخش کو دیکھا، انہوں نے ان کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ میں آپ کو آپ کی زمین کا قبضہ ضرور دلا کر رہوں گا، اور کہا کہ حد ہو گئی، اگر ہم یہ معمولی سا کام بھی نہیں کر سکتے تو ہم پر لعنت ہے۔ یہ ساری کہانی علی بخش کے بارے میں، جو کہ علامہ اقبال کے ایک دیرینہ اور وفادار ملازم تھے، ان کے بارے میں ہے، اور کس طرح سے ان کا لوگ خیال رکھتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے، اور جو حکومت کی طرف سے انہیں ایک مربع زمین عطا ہوئی تھی وہ بھی ان کو دلانے کے لیے بہت کوشش کی گئی۔
قدرت اللہ شہاب اور پھر مجسٹریٹ مہابت خان کے ذریعے سے۔